ٹریول ٹچ پر آپ کو خوش آمدید. ہم پاکستان میں موجود ہیں اور پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اور اسلام آباد کے سیکٹر D17 میں. یہ اسلام آباد کا خوبصورت سیکٹر ہے D17 جس کی آپ سیر کر رہے ہیں ٹریول ٹچ پر. ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ٹریولنگ سے ریلیٹڈ، سیر و سیاحت سے ریلیٹڈ ویڈیوز اور معلومات. اور اگر آپ کو بھی ٹریولنگ سے دلچسپی ہے اور آپ سیر و سیاحت کا شوق رکھتے ہیں تو آپ ٹریول ٹچ کو جوائن کیجئے. ہمیں یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک پر ہمارے پیج کو لائک کیجئے. اس وقت ہم موجود ہیں D17 سیکٹر اسلام آباد میں، اور جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ D17 سیکٹر کا مرکز ہے. اور مرکز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بلڈنگز پر مشتمل ہے. اور یہ آپ جو اس وقت اسکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ کو چاروں طرف بلڈنگز کے درمیان میں ایک پارک نظر آ رہا ہے. اور یہ تقریباً 10-11 کے قریب پلازاز ہیں جن میں رہائشی فلیٹس بھی شامل ہیں اور نیچے دکانیں ہیں، شاپس ہیں اور آفیسز کے لیے جگہ چھوڑی گئی ہے. یہ پارک ایک راؤنڈ اباؤٹ کے طور پر بھی کام کرتا ہے اور اس پارک کے چاروں اطراف میں بلڈنگز موجود ہیں اور کچھ پلازاز ابھی بن بھی رہے ہیں. جیسا کہ آپ اسکرین کے بائیں طرف دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تعمیراتی سامان اور مٹیریل موجود ہے اور یہاں پر کچھ پلازاز نئے بن رہے ہیں. مرکز کے یہ جو پلازاز ہیں یا بلڈنگز ہیں یہ کافی خوبصورت بنائی گئی ہیں اور یہاں پر رہائشی اور کمرشل دونوں چیزوں کو جگہ دی گئی ہے. اور ابھی یہاں پر کچھ جگہیں ایسی موجود ہیں جہاں پر مزید تعمیرات ہوں گی. سامنے آپ کو ایک جیسے بنے ہوئے گھر نظر آ رہے ہیں. یہ بہت خوبصورت 3 سڑکیں ہیں D سیکٹر کی D17 کی، جس میں ایک جیسے بنے ہوئے گھر آپ کو ملتے ہیں. جو عمارت آپ کو اس وقت سامنے نظر آ رہی ہے یہ زیر تعمیر ہے اور D17 کی بلند ترین عمارت بن رہی ہے. یہ تقریباً 10 منزلوں پر مشتمل ہے اور اس میں بھی رہائشی فلیٹس شامل ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ کمرشل دکانیں اور آفیسز وغیرہ کے لیے بھی اس میں جگہ موجود ہے. اس کے ساتھ سوئمنگ پول بھی بنایا جا رہا ہے اور دیگر سہولیات بھی. اسی طرح اس کے سامنے بھی ایک اور پلازا آپ کو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہ جو سڑک سیدھی جا رہی ہے یہ D17 میں ایک تفریحی مقام کی طرف جاتی ہے. یہ سڑک آپ کو لے جاتی ہے D17 میں موجود ایک ڈیم کی طرف جس کو سنڈے مار ڈیم کہا جاتا ہے. ویسے تو یہ ڈیم ہے لیکن اگر آپ اس کو گوگل پر دیکھیں تو اس کے ساتھ سنڈے مار ریور بھی لکھا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑا ڈیم ہے اور یہاں پر کافی مقدار میں پانی موجود رہتا ہے سال بھر، اور ایک اچھی تفریحی جگہ بھی ہے. جو لوگ D17 میں رہتے ہیں وہ اچھے موسم میں یہاں پر آتے ہیں اور اسلام آباد کے دیگر علاقوں سے بھی لوگ اس ڈیم کی شہرت سن کر یہاں پر آنے لگے ہیں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس ڈیم کو ایک سیاحتی مرکز بنانے کی طرف سنجیدہ کوششیں نہیں کی جا رہی ہیں. آپ سڑک کی حالت دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر کوئی ایسی اٹریکشن نہیں رکھی جا رہی جس سے مقامی سیاحت کو فروغ دیا جا سکے. اس ڈیم سے مچھلیاں بھی پکڑی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اس کی جو خوبصورتی ہے وہ بھی ہم ابھی آپ کو دکھائیں گے. اور کافی بڑا ڈیم ہے، کافی مقدار میں پانی یہاں پر رہتا ہے. اور یہ اس ڈیم کی بیرونی سائیڈ ہے جس کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا ہے راستے کو. اور اگر اسی چیز کو ایک اچھے سیاحتی مقام میں تبدیل کر دیا جائے تو غالباً یہ اسلام آباد کے جو دیگر چھوٹے چھوٹے ڈیمز ہیں اور راول ڈیم وغیرہ ان کے مقابلے میں ایک خوبصورت سیاحتی مقام بن سکتا ہے. آپ دیکھیے سنڈے مار ڈیم D17 اسلام آباد کے مناظر
آپ کو پانی بھی دکھائی دے رہا ہے اور آپ کو ڈیم کی دیوار بھی دکھائی دے رہی ہے اور دور سے ڈیم کا ایک وسیع منظر بھی دکھائی دے رہا ہے. لیکن آپ غور کیجئے کہ اتنی خوبصورت جگہ کو ایک اچھے سیاحتی مقام میں تبدیل کرنے میں کوئی مشکلات درپیش نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر پارک بنایا جا سکتا ہے، جھولے لگائے جا سکتے ہیں، ریسٹورنٹ وغیرہ بنائے جا سکتے ہیں، جس سے یہ جگہ سنڈے مار ڈیم D17 اسلام آباد ایک بھرپور اور خوبصورت اور پرکشش سیاحتی مقام میں تبدیل ہو سکتا ہے. اگر آپ D17 اسلام آباد آئیں تو آپ سنڈے مار ڈیم کو ضرور دیکھیں، یہ ایک قابل دید جگہ ہے. اب ہم آپ کو آگے لیے چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ D17 میں ابھی بہت ساری جگہ ایسی ہے جو خالی موجود ہے اور یہاں پر بڑی تعداد میں کنسٹرکشن کی امید کی جا سکتی ہے. آنے والے کچھ برسوں میں جگہ جگہ پر آپ کو مکانات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور بڑی تعداد میں آبادی یہاں پر موجود بھی ہے. D17 اسلام آباد کی GT روڈ کے ایک طرف واقع ہے. D17 ٹیکسلا کے بالکل قریب ہے. اس کے ایک طرف B17 کا سیکٹر ہے اور اس کے دوسری طرف E17 E16 اور E15 وغیرہ کے سیکٹرز ہیں. اور اس کے بعد ایک اور سیکٹر D18 اس کے آگے آتا ہے جہاں پر پھر اسلام آباد کی حدود ختم ہو جاتی ہیں. اور GT روڈ پر یہ سنگجانی ٹول پلازا کے بالکل ساتھ واقع ہے. یوں ہی آپ سنگجانی ٹول پلازا کو کراس کرتے ہیں تو D17 کا سیکٹر شروع ہو جاتا ہے. ٹیکسلا اور پاک اینڈ اور راولپنڈی اور اسلام آباد ان تمام شہروں سے D17 قریب ہے. خوبصورت سیکٹر ہے اور بڑے اچھے انداز میں اس کو مینیج کیا جا رہا ہے، ڈیولپ کیا جا رہا ہے. خاص طور کے اوپر جو چیز D17 کو ممتاز کر رہی ہے وہ اس کی گرینری ہے اور اس کا روڈ سٹرکچر ہے. سڑکیں بہت خوبصورت بنائی گئی ہیں، فٹ پاتھ بہت اچھے بنائے جا رہے ہیں، گھروں کا جو ڈیزائنز ہیں وہ بہت خوبصورت ہیں اور لے آؤٹ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے. آپ مکانات کو دیکھیے، سڑکوں کو دیکھیے، آپ کو ایک جدت کا احساس ہوتا ہے اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیکٹر اسلام آباد کے چند خوبصورت ترین اور پرکشش سیکٹرز میں سے ایک ہوگا. جدید عمارتوں کا جو کانسیپٹ ہے وہ D17 میں متعارف کرایا گیا ہے. جس جگہ پر ہم اس وقت موجود ہیں یہ ٹیولپ کے نام سے یہاں پر گھر بھی بنائے گئے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیولپ کے نام سے پلازا بھی بنایا گیا ہے. ہاؤسز، ٹیولپ ہاؤسز کے نام سے یہاں پہ بینگلوز بنائے گئے ہیں جو بہت خوبصورت اور دیدہ زیب ہیں. اسلام آباد کے D17 کے سیکٹر میں اس وقت بڑی تیزی کے ساتھ لوگ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، پاکستان میں رہنے والے بھی اور بیرون ملک پاکستانی بھی، کیونکہ یہ جگہ بڑی تیزی کے ساتھ آباد ہو رہی ہے. اپنے گرد و نواح کے جو دیگر سیکٹرز ہیں B17 اور E16 17 15 وغیرہ، اسی طریقے کے ساتھ یہاں پر بھی بڑی تعداد میں تعمیراتی کام بھی ہو رہا ہے، پلازاز بھی بن رہے ہیں، گھر بھی بن رہے ہیں، پلاٹس کی خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے اور تیزی کے ساتھ اس سیکٹر کی آبادی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر کاروباری سرگرمیاں بھی بہت تیزی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. یہ آپ گھروں کے مناظر دیکھیے، خوبصورت انداز کے اندر، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یورپین اور انگلش انداز کے اندر یہاں پہ کچھ گھر بنائے گئے ہیں جو بہت دیدہ زیب لگتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں. اور فلیٹس بھی بہت اچھے بنے ہوئے ہیں، بلڈنگز بھی، اور بہت ساری سہولیات یہاں پر میسر ہیں. جیسا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی کہ D17 اسلام آباد کو
جو چیز باقی سیکٹرز سے ممتاز کرتی ہے وہ اس کا لے آؤٹ پلان ہے، اور اس کی سڑکوں کی ڈیولپمنٹ اور فٹ پاتھ اور بلڈنگز کا جو ایک نیا کانسیپٹ ہے کنسٹرکشن کا، اس کی گرینری اور اس کی کھلی فضا، اور ٹریفک یہاں پر بہت کم ہے۔ آپ اس روڈ کو خاص طور پہ دیکھیے، یہاں سے آپ کو D17 اسلام آباد کے گرینری کا ایک اندازہ ہوگا کہ کس طرح سڑکوں کے دونوں اطراف بھرپور انداز میں شجر کاری کی گئی ہے، اور جوں جوں ان درختوں کی اور پودوں کی عمر میں اضافہ ہوگا، اسلام آباد کے اس سیکٹر کی حسن کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ D17 میں سیکٹرز کی جو تقسیم ہے، وہاں جگہ جگہ پر پارکس بنائے گئے ہیں، کھلے پارک اور خوبصورت پارکس، اور عموماً گھروں کے قریب موجود ہیں۔ صاف ستھری سڑکیں، نیٹ اینڈ کلین ماحول آپ اس سیکٹر کے اندر دیکھیں گے۔ چونکہ ابھی یہاں پہ بہت سا تعمیراتی کام ہو رہا ہے، گھر بھی بن رہے ہیں، پلازاز وغیرہ بھی بن رہے ہیں، اس لیے آپ کو جگہ جگہ پر تعمیراتی مٹیریل نظر آئے گا۔ اگر اس تعمیراتی مٹیریل کو اچھی طرح سے صاف کر دیا جائے تو اس سیکٹر کی خوبصورتی کئی گنا مزید بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود D17 ایک خوبصورت اور دلکش سیکٹر ہے، اور بہت پیسفل، خاموش اور ذہن کو اور دل کو راحت دینے والا ماحول آپ کو یہاں پر ملتا ہے۔ سنڈے مار ڈیم کی وجہ سے بھی ایک خوبصورتی یہاں پر موجود ہے۔ یہ سیکٹر کی ایک مرکزی مسجد ہے، اور دوسرے سیکٹرز کے جو پورشنز ہیں وہاں پر بھی مساجد موجود ہیں، اور کچھ مساجد ابھی بن رہی ہیں۔ سامنے اسکرین پہ جو آپ کو علاقہ نظر آ رہا ہے، یہ D17 کا ایک دوسرا سیکٹر ہے۔ اور آپ اس رقبے کو دیکھیے اور اندازہ لگائیے کہ اس سیکٹر کا اور اس سے ملحقہ علاقوں کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا۔ D17 کو جو خصوصیات دیگر حاصل ہیں وہ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اسلام آباد نیو ایئرپورٹ کے بہت قریب ہے، فتح جنگ کے بہت قریب ہے، ترنول کے بہت قریب ہے، ٹیکسلا، واک اینڈ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت قریب ہے، GT روڈ کے بالکل اوپر واقع ہے۔ اور اسلام آباد کی جو ایکسپینشن ہو رہی ہے اس وقت، وہ حقیقی معنوں میں اسی سائٹ کے اوپر ہو رہی ہے، جس طرح B17، D17، E17، 16، E15 اور یہ جو دیگر سیکٹرز ہیں وہ آباد ہیں۔ یہ اسلام آباد کا GT روڈ سے دوسری طرف کا وہ حصہ ہے جو آپ یوں سمجھیے کہ شہر کا مستقبل ہے، اور اب چونکہ ان کے ساتھ اسلام آباد نیو ایئرپورٹ کی بھی قربت ہے، تو اس لیے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ علاقے اور سیکٹرز کس قدر ترقی کریں گے۔ وہ لوگ جو اسلام آباد میں نہیں رہتے اور یہاں پر آباد ہونا چاہتے ہیں، اور وہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ ان کو کسی اچھی جگہ کے اوپر رہائش دستیاب ہو، ان کے لیے بھی D17 ایک بہترین انتخاب ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم D17 کے مرکز کی طرف واپس جا رہے ہیں، اور ہمارے دائیں طرف مرکز کا اور D17 کا سب سے بڑا پارک ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور سامنے آپ کو مرکز کی عمارات بھی نظر آ رہی ہیں۔ وہ لوگ جو سرمایہ کاری سے دلچسپی رکھتے ہیں اور پراپرٹی میں، ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی D17 ایک بہت موزوں انتخاب ہو سکتا ہے۔ سیکٹر کے مرکزی پارک کے کچھ مزید مناظر، اور یہ سیکٹر کا مین راؤنڈ اباؤٹ ہے جس کے ساتھ آپ کو دوبارہ پلازاز نظر آ جاتے ہیں، اور سڑک کے دوسری طرف وہی پارک ہے۔ یہ مرکز کی بلڈنگز ہیں جن کے اندر تقریباً زندگی کی بنیادی جو ضروریات ہیں ان سے حوالے سے تمام تر چیزیں دستیاب ہیں۔ یہاں پہ کیش اینڈ کیریز بہت سارے موجود ہیں، ہوٹلز اور ریسٹورانٹس موجود ہیں، بینکس بھی موجود ہیں، اور اسی طرح جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں وہ آپ کو یہاں مرکز میں دستیاب ہوتی ہیں۔
पार्क का एक और मंजर बैरूनी तरफ से, और इस पार्क में भी तवक्को की जा सकती है कि वक्त के साथ मज़ीद बेहतरी आएगी और इसको मज़ीद खूबसूरत बनाया जाएगा, क्योंकि ये सेक्टर का मरकज़ी पार्क है। ये सड़क मरकज़ के सामने से गुज़रती है और यही सड़क आगे चलकर D17 का जो मरकज़ी दरवाज़ा है उसकी तरफ चली जाती है। एक और चीज़ बहुत खूबसूरत है कि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसके चारों अतराफ चार दीवारी मौजूद है और भरपूर सिक्योरिटी मौजूद है। इसका एक मरकज़ी गेट है जो GT रोड के ऊपर है, और एक दूसरा गेट है जो सेक्टर के दूसरी साइड से बैरूनी तरफ से बाहर की तरफ निकलता है। यानी दो मरकज़ी रास्ते हैं सेक्टर के। इनके अलावा कोई और बड़ा रास्ता ऐसा नहीं है जो सेक्टर के अंदर दाखिल होता हो, इसलिए सेक्टर की सिक्योरिटी और दीगर इंतज़ामात भी बहुत माकूल हैं। जिस जगह से हम अब गुज़र रहे हैं ये D17 का वो इलाका है जहाँ पे फार्म हाउसेस मौजूद हैं बड़ी तादाद में सड़क के दाएं तरफ, और बाएं तरफ आपको घर नज़र आ रहे हैं। दाएं तरफ मुख्तलिफ़ साइज़ पर मुश्तमिल फार्म हाउसेस हैं जिनमें से अक्सर आबाद हो चुके हैं और कुछ अभी भी फ़रोख्त वगैरह के लिए मौजूद हैं। अगर आप ट्रैवलिंग से, सैर व सयाहत से दिलचस्पी रखते हैं और दुनिया में घूमना फिरना और दुनिया को देखना आपको पसंद है तो ट्रैवल टच को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जब आप चैनल सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आप तक हमारी वीडियोस पहुंचती रहें। इसी तरह आप हमें फेसबुक के ऊपर ज्वाइन कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। हम आपके लिए दुनिया भर से ट्रैवलिंग से रिलेटेड, सैर व सयाहत से रिलेटेड खूबसूरत वीडियोस लाते रहेंगे। ये सड़क जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये बाहर की तरफ जा रही है और ये मरकज़ी सड़क है सेक्टर में दाखिल होने और बाहर जाने की। इसके अतराफ में फार्म हाउसेस भी हैं और दूसरी तरफ इदारे कुछ मौजूद हैं, और यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग भी मौजूद है, और बाकी इलाका अभी तक गैर आबाद है। प्लॉट्स मौजूद हैं जो मुस्तकबिल के अंदर उम्मीद की जाती है कि आबाद होंगे। सेक्टर की आबादी बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है और आप तवक्को कर सकते हैं कि आने वाले सिर्फ चंद सालों के अंदर ये सेक्टर एक भरपूर आबाद शक्ल के अंदर हमें दिखाई देगा। और उम्मीद है कि ये सेक्टर जिस अंदाज में आगे चल रहा है और डेवलप हो रहा है, ये इस्लामाबाद के चंद इंतहाई खूबसूरत सेक्टर्स में से एक होगा। ये सड़क जहाँ पर जाकर ख़त्म होगी वहाँ सेक्टर का मरकज़ी दरवाज़ा है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, और उससे आगे GT रोड शुरू हो जाता है जो एक तरफ रावलपिंडी और इस्लामाबाद की तरफ जाता है, जबकि दूसरी तरफ टेक्सला की तरफ, वाकेंड की तरफ जाता है, मारगला हिल्स की तरफ जाता है, और मारगला हिल्स D17 के पड़ोसी भी हैं। आपने देखा D17 इस्लामाबाद पाकिस्तान, और यहाँ से हम सेक्टर से बाहर निकले और आपको सेक्टर के कुछ बैरूनी मनाजिर भी दिखा दें। ये सामने जो आपको ट्रैफिक नज़र आ रही है ये GT रोड की ट्रैफिक है, और यहाँ पर ये सेक्टर की हुदूद ख़त्म हो जाती हैं, और ये है सेक्टर का एक बैरूनी मंज़र।